اچھا بھائی، ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیٹے اور بیٹی کے سامنے طلاق دے دی، اسلامی کتاب پر ہاتھ رکھ کر طلاق دے دی، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ ظاہر ہے بھائی، جب بیوی کو طے کتاب پہ ہاتھ رکھے بغیر بھی دی ہو تو طلاق ہوتی ہے. اور خوب سمجھ لو، 3 طلاقیں کسی نے بیوی کو دے دی تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. اس بارے میں اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. اہل حدیث کا مسلک 3 طلاقوں کے بارے میں قرآن کے بھی خلاف، صحیح احادیث کے بھی خلاف، صحابہ کے اقوال کے بھی خلاف ہے. کوئی ایک واضح بے غبار روایت ہمیں ایسی نہیں ملتی ہے کہ جس میں ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہوں تو اس کو ایک سمجھا گیا ہو. کوئی بھی نہیں ملتی. کوئی اہل حدیث اس بارے میں کچھ کنفیوژن پیدا کرتے ہو تو مجھ سے پوچھ لینا، کیونکہ آج کل لوگ 3 طلاقیں دے کے بیویوں کو رکھ رہے ہیں بیٹھ کے، تو زنا ہے وہ. اچھا بھائی، 9 فروری کو کراچی اجتماع سے، یہ کیا لکھا بھائی؟ 4، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اپنا بھی نام لکھواؤ یار، نکلو اللہ کے راستے میں نکلو بھائی. او بھائی، یہ پھر وہ تم لوگ بات کرتے ہو، پھر میں جواب دوں گا، پھر وہاں سے جواب آئے گا، پھر میں جواب دوں گا، پھر تو تم چسکے لینا چاہتے ہو تم لوگ بیٹھ کے. چھوڑو یار، اور دنیا میں بڑے غم ہے نا، ان کو فوکس کرو یار. کیا خیال ہے؟ اس سے بہتر ہے آدمی 4 شادیاں کر لے. اس ٹاپک پر بات کرنے سے بہتر ہے. اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلو اللہ تعالیٰ جی. دیکھو، امامہ پہننا کوئی فرض واجب نہیں ہے، برائیوں سے بچ جاؤ. پگڑی پہن کے الٹے کام کرنے سے بہتر ہے گنجے ہو کے آدمی برے کاموں سے بچ جائے. تو یہ تو علماء کا لباس ہے، پہن لو، اچھی بات ہے، علماء سے مشابہت ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اصل جو چیز ضروری ہے نماز ہے، برائی سے بچو، جھوٹ سے بچو. باقی لباس بھی پہن لو علماء والا تو زیادہ اچھی بات ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. باقی دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں سائنس تلاش کرنا کیسا ہے. دیکھو، قرآن اصولی طور پر سائنس کی کتاب ہے نہیں. ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے نا. دیکھو، فزکس کی کتاب میں آپ میتھ تلاش کرنا شروع کر دو گے، حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی فزکس جو ہے وہ میتھ کی کتاب تھوڑی ہے. اور یہ فزکس کے لیے عیب کی بات بھی نہیں ہے کہ اس میں میتھ نہیں ہے، کیونکہ بھائی وہ ٹاپک ہی نہیں ہے. قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے انسان کو انسان بنانا، اخلاقیات سکھانا. یہ سائنس کا ٹاپک بولو نہیں. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری ماں سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، بھانجی سے نکاح حرام ہے، بھتیجی سے نکاح حرام ہے، بہو سے نکاح حرام ہے. کیا یہ سائنس کا ٹاپک ہے؟ بولو نا. سائنسدان تو کہے گا بھائی اس میں وہ بھی، یعنی کوئی فرق نہیں ہے اس میں. تو سائنس یہاں اندھی ہو جاتی ہے آ کے اخلاقیات میں. تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے مذہب کی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ باتیں قرآن میں ایسی ہیں جو سائنس کی باتیں ہیں لیکن وہ 1400 سال بعد جا کے صحیح ثابت ہو رہی ہیں. تو اگرچہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کا، لیکن ایک معجزہ آپ کہہ سکتے ہو قرآن کا، کہ وہ ایسا معجزہ ہے کہ وہ آج صحیح ثابت ہوا ہے. حالانکہ اور دوسرا معجزہ یہ کہ اس زمانے میں بہت سارے سائنس کے الٹے نظریات لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے، قرآن نے کسی ایک کانسیپٹ کو بھی لیا نہیں ہے ان میں سے. تو یہ جو بچ کے نکلا ہے نا قرآن، ایسے سائنسی نظریات جو غلط ثابت ہو گئے وہ قرآن میں آئے نہیں. یہ نہ آنا اس کی علامت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کسی انسان کا ہوتا تو وہ سارے سائنسدانوں جو اس زمانے میں لمبے لمبے پھیپو تھے نا، وہ سارے ان کے نظریات لے لیتا قرآن. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا بچہ؟ اچھا بھائی، جس مطلب میں میرا ستارہ، کیا لکھا ہے یار یہ ذرا پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، اتنا ہلکا ہلکا لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ کسی نے والد صاحب کی مغفرت کی دعا کی درخواست کے، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میری شادی نہیں ہو رہی. بہت سے نوجوان ہیں جن کی نہیں ہو رہی، تو صبر کریں، روزے رکھیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ خود آپ کو رشتے لا کے پیش کریں. جب آپ کسی قابل ہوتے ہو تو رشتہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رشتے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں. رشتے دار کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ ہمارا خاندان کا، یہ لڑکیوں کے والد بول رہے ہوتے ہیں یار ہمارے خاندان میں یہ بچہ بڑا کام کا ہے یار، اپنی بیٹی اس کو دوں گا میں. اور اگر آپ گٹکوں میں لگے رہے اور پھر جناب آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر کون دے گا یار؟ سمجھتے ہو؟ تو کچھ انسان کے بچے بن جاؤ، مل جائے گا انشاءاللہ.
جی دوسری شادی نہیں ہو رہی؟ کیوں بھائی؟ یہ کیا کریں گے پھر؟ تو آپ کروا دیں گے؟ نام لکھواؤ بھائی، سب لوگ نام لکھوائیں۔ دوسری تیسری بھی کرائیں گے؟ دوسری تیسری بھی کرائیں گے؟ کیوں دوسری نہیں کرا رہے؟ جی بھائی، نہیں وہ نامحرم میں داخل ہے۔ سوتیلی ماں تو محرم میں ہے، سوتیلی ماں کی بہن سے کا آپ سے پردہ فرض ہے۔ ہاں نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بھائی، کوئٹہ والے تو اتنے جاندار لوگ ہوتے ہیں، اور تو اس کو تو دمبے کھاتے ہیں، چربی کھا رہے ہیں۔ چلیں اللہ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ